مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ۔ اوئے ہوئے، حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دو شریک، اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے۔ واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھا؟ اوئے ہوئے، یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی۔ اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے بعد اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے نہیں ہونا تھا، حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا۔ اس کا لاجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا آرمی کا؟ حضرت حمزہ۔ نبی علیہ السلام تو خیمے میں تھے نا، مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ۔ غزوہ احد میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ۔ اسی لیے آپ نے پھر غزوہ احد کے شہداء پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا نا، کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے، تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے، ان کو سب کچھ آخرت میں ملا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب تم آپس میں، بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ، اور وہی ہوا پھر بعد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معاف کیا، اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نبی علیہ السلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جن جن کے بچے ہیں، میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں، بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور یعنی ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک اللہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے، آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ تفصیلاً دکھاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی، تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان بھی آ سکتا، اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی، کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا، اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا، اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا JPG بھی لگایا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں، اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا، وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں۔ تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی،
اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلویوں میں تو بہت کم ہیں۔ تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے، ذرا پوائنٹ آؤٹ کرے نا، کیا یہ تھریٹیکل بات تھی نا؟ دشمنی آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی، تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں؟ باقی کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہے وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے۔ یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ، تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا، پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا، نا وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدرک الحاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے، 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں، گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو, ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا, اور میں ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے. تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی, گھوڑے کو, یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے, میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے تیری, ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا, جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی, وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے, جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو, کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر, طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں, ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں, ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ, اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی, حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا, میں یہ دن نہ دیکھتا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا, حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا, کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے, بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا, تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا, مولا علی کے دل میں بھی غل تھا, ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے, اس کو غل نہیں آپ کہتے.
الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، کیا آپ نے ان منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا؟ یعنی صحابہ کرام کے لبادے کے اندر ایسے منافقین جو کلمہ گو تھے لیکن قانوناً وہ یعنی مسلمان تھے، وہ اپنے کافر ساتھیوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تمہیں یہاں سے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے نکال دیا نا، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور اس معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جب تم پہ مشکل وقت آیا، یعنی بنو نضیر کے اوپر، بنو نضیر کے اوپر، تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ وہ ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں پھر بنو نضیر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم اس معاملے میں کسی کی کو بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ قتال کا معاملہ ہوا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار جو بندہ اتنی کمزوری ایمان کا شکار ہے کہ وہ نہ تو سامنے پکا کافر بن کے آ سکتا ہے، اسی لیے تو اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہے، اور نہ وہ ایمان قبول کر رہا ہے، تو اس کی تو ول پاور آپ کو پہلے ہی پتہ چل گئی، تو اس کی کیا ضرورت ہوگی کہ وہ ساتھ دے؟ کوئی ساتھ نہیں دینا سر۔ لَإِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ یعنی ایمان کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور یہ ان کو اندر خانے کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر نبی علیہ السلام تمہیں نکالنے لگے تو ہم ساتھ دیں گے، نہیں نکلیں گے یہ ساتھ۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کوئی سر پھرا کوئی ایک دو آ بھی گیا مدد کرنے کے لیے تو وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ ظاہر بزدل ہوتا ہے نا منافق، صحابہ تو ایمان والے تھے، ان کے سامنے کوئی بزدل کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ ثم لا ينصرون، پھر اس کے بعد ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ کا خوف کدھر ہے؟ یعنی سچائی کو بیان نہیں کرتا، سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کا ماحول ہے اسلام کے اندر، یعنی فرقوں کے جو علماء ہیں وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں نا، ممبر کے اوپر کوئی کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ جمعہ پڑھنے گئے تھے تو یہ بیان کیے صحیح ہے غلط ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی جس نے بیان کیا اس سے پوچھو، نہیں پھر تو پتہ ہے نا۔ اور دل میں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ چینج بھی آئے۔ سر چینج کے لیے ہر بندے کو علم بلند کرنا پڑے گا، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ مصلحت کا شکار ہو جائے گا تو پھر یہ دین کا کام کس نے کرنا؟ کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے نا سر، تو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان پھر کس لیول کے اوپر ہے، کسی کو تو سامنے آنا چاہیے، اور اس سے کوئی آپ کو کچا تو نہیں کھا جائے گا یار۔ آج تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کر جاتا، وہ چھڑ دو نا، پرانیاں گلاں نے۔ آج تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے کیا کرنا تھا اس زمانے میں پیدا ہو کے؟ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے اس وقت کیا کر لینا تھا؟ وہ صحابہ کرام کی پاکیزہ روحیں تھیں، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ سر ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ان کو آزمایا گیا۔ ہر جنگ میں جاتے تھے، بیوی بچوں سے آخری ملاقات کر کے جاتے تھے۔ آج والی جنگیں نہیں تھیں، یا تو سامنے والے نے مر جانا یا جو لڑ رہا ہے اس نے مر جانا، بالکل 1-0 رزلٹ ہے، درمیان والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ جنگ یرموک اور قادسیہ لڑنے کے لیے جو مدینہ شریف سے عرب سے لوگ گئے ہیں، رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں 2-2 ڈیڑھ مہینے کے پیدل سفر کر کے، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں پیچھے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ آنا ہے بچ کے کہ نہیں۔ 8,500 مسلمان صرف قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یار ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے،
آپ امیجن نہیں کر سکتے. اب نام لینا بڑا آسان ہے, صحابہ کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے, ان کی قربانیاں انبلیویبل. اس زمانے میں بھی اتنی مشکل تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے سر, غزوہ خندق کے چیپٹر میں, اسی طریقے سے کچھ لوگ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آئے, حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس, رازدار رسول. یہ صحیح مسلم ہے سر, کوئی سٹوری نہیں ہے. تو کہنے لگے جی کتنے آپ خوش نصیب ہیں, حضور کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا, کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو قربانیاں دیتے. وہ تابعین تھے نا. حضرت حذیفہ نے کہا یہ باتیں کرنا آسان ہے, میں تمہیں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک واقعہ کہ خندق کا موقع تھا, سخت سردیوں کی رات تھی. نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, ان کی مین پاور کتنی ہے. تو کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا, اس لیے کہ جب تصور آتا تھا نا اس ٹھنڈ میں باہر جانا ہے, تو سردیوں کی رات میں کون جا کے اتنی تکلیف کاٹے, اور پھر سردی بھی ریگستان کی, عرب کی. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کرے اور جا کے جاسوسی کر لے. آج تو آپ کہتے ہیں سر مجھے پڑوس چاہیے, کوئی بھی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ, حذیفہ کہتے لو جی, کہتے میرے دل میں غم آ رہے گئے, اونٹتے جانا ہی پڑے گا کیونکہ اب تو حکم آ گیا نا. پہلے تو آپشن تھی نا کہ ٹھیک ہے جی والنٹیئرلی کوئی اٹھ جائے رضا کرانہ طور پہ. پہلے کہ یا رسول اللہ جاؤ, ٹھیک ہے یا رسول اللہ. انکار کر کے کافر ہونا تھا. کہتا ہے میں اٹھا تو مجھے یوں اٹھتے ہی لگا کہ میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا. اللہ نے ان کے گرد ایک ایسا یعنی گھیرا کر دیا, اور کہتے ہیں اس گرم حمام میں رہا, میں پوری جاسوسی کر کے آیا. اور حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دیکھا, وہ اپنے تیر تیز کر رہا تھا, رات کے وقت بیٹھا اور وہ میرے نشانے کے اوپر تھا. میں چاہتا اسے مار بھی سکتا تھا, پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں جنگ کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہے. تو میں اجازت کے بغیر یہ حرکت نہ کروں, بس جتنا کام کیا میں اتنا ہی کروں. کام کیا, واپس آیا, انہی کپڑوں میں گئے, کوئی ٹھنڈ نہیں. کہتے ہیں واپس آ کے بیٹھا تو مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی, نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. اب یہ جو ٹیسٹ صرف ایک جرت کی دیر تھی نا, تو اللہ نے مدد کر دی. وہ بھی آئے شائیں کرتے, تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو کس پروٹیکشن میں. یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے, صحیح مسلم میں غزوہ احزاب, غزوہ خندق والے چیپٹر کے اندر. اور دیکھیں اتنی بڑی لالچ کہ جنت میں نبی کا پڑوس, پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا. سر یہ ہو جاتا ہے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے, مشکل وقت آپ کی زندگی میں بھی جب آتا ہے نا, تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں, نہیں کر, کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں. ہمارے پاس یقین کریں علماء آتے ہیں ایسے سے, کہتے ہیں جی پتہ ہے سب کچھ فراڈ چل رہا ہے, لیکن کیا کریں, سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے, اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو سر یہ بات کرنا پھر آسان ہے. صحابہ کی نسبت یعنی ہمیں تو اس کا عشر شیر بھی حاصل ہو جائے تو کس لیول پہ ہم ہوں, یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں, یہ اے مسلمانوں, یہ کافر جو ہے نا تم اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا, تمہاری تلواریں تو ان کو نظر آ رہی ہیں نا. تو انسان فزیکل چیز سے زیادہ ڈرتا ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, یہ اس لیے کہ یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں. یعنی ان کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ تم سے ڈر رہے ہیں, اور اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جس نے تمہیں ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اس کی پناہ میں نہیں آتے. لا یقاتلونکم جمیعا, یہ بڑے بزدل ہیں, یہ کبھی اکٹھے ہو کے تم سے لڑیں گے بھی نہیں. الا فی قرم محصنہ, سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ کسی یعنی حصار کے اندر, کسی قلعے میں چھپ کے کوئی گریلا وار لڑ لیں. او من وراء جدر, یا کسی دیوار کی آڑ میں. یعنی یہ سامنے 1 to 1 مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, چھپ چھپا کے تیس ہی چلائیں گے. اور وہ بھی نہیں ہوا, آپ کو بتایا نا کہ وہ تو بنو نذیر ویسے ہی پھر ان کو انہوں نے شکست تسلیم کر لی جب مسلمانوں نے گھیراؤ کیا ان کے قلعے کا.
बअसुहुम बैनहुम शदीद, उनका आपस का इख्तिलाफ इतना शदीद है। तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, तुम उन्हें मुत्तहिद ना समझना, उनके दिल तो मुंतशिर है। ज़ाहिर है जब ईमान ही नहीं है तो फिर आपस में किस तरह इंसान जो है वो एक काज के ऊपर जमा हो सकता है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून, ये इसलिए कि बेअक्ल लोग हैं। कमथलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये उन लोगों की मानद है जो उनसे पहले भी गुजरे। क़रीबन ज़ाक़ू वबाला अम्रिहिम, जिन्होंने अपने करतूतों का मजा चख लिया, यानी बनु कैनका ने भी पहले गद्दारी की थी, जो नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की थी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए है दर्दनाक अजाब। का मसल शैतान, अभी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल आ रही है। अल्लाह फरमाता है इनकी मिसाल शैतान की सी है। इज़ क़ाल लिल इंसान, के वो इंसान से उसको वसवसा दिलाते हुए कहता है लिल इंसान निकफुर, के कुफर कर ले। फलम्मा कफरा, जब वो कुफर कर देता है, अल्लाह की नाशुक्री करता है, क़ाला इन्नी बरीउम मिनका, तो वो कहता है मैं तो तुझसे बरी हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो खुद डरता हूँ अल्लाह से। ये हर साल शख्स के साथ एक इंसान अटैच है। सूरह काफ में मैंने डिटेल से बताया था ना कि क़यामत वाले दिन इंसान का जो, जिसको हमजाद भी लोग कहते हैं, एक शैतान भी, एक करीन भी जो अटैच है उसके साथ, उन दोनों को लाया जाएगा। तो शैतान वो जिन इंसान के साथ जो अटैच है वो कहेगा या अल्लाह ये तेरा मुजरिम हाजिर है, तो अल्लाह फरमाएगा दोनों को दोज़ख में फेंको, उस जिन को भी और उस इंसान को भी। लियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो वो शैतान एक बुराई करा लेता है, उसके बाद वो कहता है मैं तो बरी हूँ, अपने अमाल का हिसाब किताब खुद देगा। फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदीन फ़ीहा, अल्लाह ताला फरमाता है शैतान और उस इंसान जो उसके साथ अटैच है शैतान, दोनों का अंजाम यह है कि आग में डाले जाएंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और ये बदला है जालिमों का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान ये देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या तुमने पहन के बोसीदा कर लिया, या अल्लाह की राह में खर्च करके क़यामत के दिन के लिए महफूज कर लिया। ये तीन ही तेरे माल हैं, बाकी तो तेरे वरसा के मरने के बाद तकसीम कर लेंगे। तो ये वही चीज है, हर जान देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है, अल्लाह के डिवाइन बैंक में कौन सी चीज जमा करवाई है। ज़ाहिर है माल इंसान की कीमती चीज है। माल देना अल्लाह की राह में ऐसा ही है कि आप जिंदगी दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो जिंदगी लगा के माल कमाया हुआ है। जब आप जेब ढीली करते हैं फिर आपको कदर भी होती है। हम यानी लोगों को बाज़ का बेचारे डिजर्विंग होते हैं ना, उनको तो हम चले मिशकात वगैरह गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जो बंदा खरीद सकता है उसको नहीं करते कि यार पैसे खर्चो तो तुम्हें कदर भी होगी। तो हर जान देखे उसने आगे के लिए क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला खूब आगाह है जो कुछ तुम अमाल कर रहे हो। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, देखना उन लोगों की मानद ना होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने उनको अपनी जानों से भुला दिया। ये बहुत मुश्किल फलसफा इसके अंदर बयान हुआ है। और यानी इंसान कोई भी अपने आप से गाफिल तो नहीं होता। अल्लाह तो मानता है कि उन लोगों के मानद ना होना जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उनको अपनी जान से गाफिल कर दिया। अब जो लोग अल्लाह को भूले हुए हैं, हमें तो नजर नहीं आते कि अपनी जान से गाफिल हैं। सबसे ज्यादा वही जान की फिक्र कर रहे हैं। जितने लोग अल्लाह से गाफिल हैं, अपने क्या लिबास का एहतमाम नहीं करते, खाने पीने का एहतमाम नहीं करते, दुनिया के हर आसाइश के लिए कोशिश नहीं करते, तो अपनी जान से गाफिल कहाँ है वो? अपनी जान के लिए हर आसाइश की तलाश में है वो लोग। लेकिन अल्लाह के हुजूर वो अपनी जान से गाफिल हुए हैं, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत की है। मैं कहता हूं कि अगर किसी शख्स की 1 अरब साल जिंदगी हो और दूसरे की 1 अरब साल और 1 दिन, तो क्या दोनों में कोई फर्क है? एक जितना। 1 दिन 1 अरब में तो निकली सी बना। लेकिन वो शख्स 1 दिन दे के 1 अरब साल की जिंदगी कमा ले, और दूसरा शख्स 1 दिन की याशी से 1 अरब साल की जिंदगी बर्बाद कर बैठे, फिर असल नुकसान कौन सा हुआ? तो ये है कि देखना उन लोगों के मानद ना होना कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनको अपनी जानों से गाफिल कर दिया। अल्लाह की मोहर उनके ऊपर लग गई कि अल्लाह से गाफिल हो गए, हमेशा की नाकामियां उनका मुकद्दर होगी। उलाइका हुमुल फासिकून, असल में फासिक लोग ये हैं।
اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا. سید نذیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے سٹوڈنٹ تھے. قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے. اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کانسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا. کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا. اور ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. فزیکلی ہوگا نہیں لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں. اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا. صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب. جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا. مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی. حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے ایک. یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ یہی تھے نا. ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا اس کے دانت ٹوٹ گئے. وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا ہے سورہ المائدہ کے اندر دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے. تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے قصاصاً. تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی. اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو. تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دینا انجانے میں بھی اللہ ان کی بات